بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں جانیں گے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ دیکھتے ہی دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کاندھوں سے اتارا اور دونوں دوبارہ کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے اچانک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپس میں کشتی لڑنے لگے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہزادوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی، لہٰذا آج صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ایسے لڑو، حسن حسین کو اس طرح پکڑو۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ فرمانے لگی کہ بابا جان، حسن تو بڑے ہیں، آپ کو چھوٹے بھائی یعنی کہ حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسین، حسن کو اس طرح پکڑو اور اس طرح لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حسن و حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ امام حسن اور امام حسین نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ علی۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے تو انہیں پانی پینے کی جگہ کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا، میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کی نانا اللہ کے رسول اور ان کی نانی خدیجہ بیت خویلد، ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت رسول، ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو، تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنوں تک رنگت اور صورت دونوں میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو، تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملنے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور ان کو پیار فرماتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین علیہ السلام سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی حضرت امام حسن اور کبھی حضرت امام حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں
نواسے آپ کو بہت محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے بہت محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اور اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، اور سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر بنی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سوار عمدہ ہے تو سواری کتنی اچھی ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسنین کریمین اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انہی حضرات کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں کی برکت اور ان کچھ حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کے عظیم نعمت پر جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ ان حضرات کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔